أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کا درس سورہ النساء پر مبنی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے والا، قرآن مجید کے فہم کے حصول کے لیے کاوش کرنے والا بنائے۔ سورہ النساء مدنی سورہ ہے۔ قرآنی ترتیب میں یہ چوتھے نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے، 92، 176، 176 آیات اور 24 رکوعات پر مشتمل یہ سورہ، جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، النساء، خواتین کے مسائل پر، ان کے حقوق پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک دستاویز ہے۔ اگرچہ اس میں دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے النساء، خواتین کے حقوق کو ظاہر کرنے کے لیے اسے ٹائٹل اور عنوان النساء کا دیا ہے۔ اس میں خواتین کے نکاح و طلاق، مہر، بالخصوص وراثت میں ان کے حصوں کے احکام، پردے کے احکام، حسن معاشرت، میاں اور بیوی کے درمیان اگر کچھ
مسائل پیدا ہو جائیں تو اس میں صلح اور اصلاح کی صورتیں، اور اسی طرح خواتین کے ساتھ حسن معاشرت، خواتین کی اعلیٰ صفات، اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، سلام کے احکامات پر، قتل کے فیصلوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت سے جڑے چند واقعات کا اس میں تذکرہ ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت پر اور اس کی عظمت پر آیات ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اس کو اللہ جل شانہ نے خواتین کے حقوق سے معنون کیا ہے، عنوان دیا ہے، لہٰذا اس میں بنیادی طور پر خواتین کے متعلق اور ان کی وراثت اور ان کے حقوق کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ اس سورہ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تم سب اولاد آدم ہو۔ وخلق منہا زوجہا، آدم سے اللہ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے آدم و حوا سے نسل انسانی کا سلسلہ پیدا کیا اور بہت سے مرد اور عورت اللہ جل شانہ نے پیدا کیے۔ ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کے حق تلفی سے ڈرو، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہیں۔ اور خواتین ہونے کے ساتھ ساتھ اگر یتیم ہوں تو ان کا حق اور بڑھ جاتا ہے، لہٰذا آت الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا حق دو مال میں، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل کر کے نہ دو، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں جہاں یتیم خواتین کی بات ہے، وہاں ایک شرعی مسئلہ جس کو اللہ جل شانہ نے ابتدا میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مال اور ترکہ کو خراب نہ کرو۔ ترکہ وہ ہوتا ہے جس کو وارث میں تقسیم کیا جاتا ہے مالک کے وفات کے فوراً بعد۔ ترکہ کا معنی ہے جس کو اس نے ترک کیا اور زندگی میں چھوڑا۔ اس میں گناہ یہ ہوتا ہے یا تو الخبیث یعنی ناپاک اور پاک مال، یعنی نکارہ خام مال اور اچھا مال جو ہے وہ مکس کر دیا جائے یا ان کی ویلیو ختم کر دی جائے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسے اتنی دیر کر دی جائے تقسیم میں کہ اس میں مسائل پیدا ہو۔ سب سے بہترین حل بھائیوں میں جتنا بھی بہترین اتحاد اور اتفاق ہو، شرعی طور پر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس مالک کے اس دنیا سے جاتے ہی شرعی طور پر حصے تقسیم کر لیا جائے۔ دیر کرنے سے ایک تو الخبیث الطیب اس کا مکس اپ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور جب تک یہ وراثت صحیح طور پر تقسیم نہیں ہوگی، مشترکہ مال میں سے ورثاء کھاتے رہیں گے، تب تک سوالات بھی جنم دیتے رہیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں انہ کان حوبا کبیرا، اللہ کے اس حکم کے معاملے میں اور تقسیم میں دیر ہوتی رہے گی، اور یہ اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ انہ کان حوبا کبیرا۔ اس سے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر یتیم بچیاں ہوں، ان کے بارے میں تم ان کو اپنے ہی خاندان میں رکھ کے ان سے نکاح کرو تو بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی مرضی سے ہو، اور شرط یہ ہے کہ ان کو پورا مہر دے کر ان سے نکاح کیا جائے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے
تو ان سے نکاح کرنے کی بجائے تم دیگر خواتین سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں. تم 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، لیکن 4 تک کی اجازت اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر تمہیں حق اور انصاف کو قائم رکھنے کا یقین ہو، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، فواحدتاً، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو. یا پھر اس زمانے میں جو کنیزیں یا باندیاں ہوتی تھیں ان کا تذکرہ او ما ملکت ایمانکم. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس بات کا زیادہ امکان ہے ایک شادی کرنے سے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے. آگے مہر کا مسئلہ ہے. وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو. اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ، سارا کا سارا مہر یا کچھ حصہ اپنی خوشی سے واپس کر دیں تو تم اسے خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، وہ تمہارے لیے جائز ہوگا. اگر یتیم بچے تمہارے ہاں پرورش پا رہے ہیں تو ناسمجھ اور یتیموں کو ان کے مال حوالے نہ کرو، وہ ضائع کر بیٹھیں گے. مال کو اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، اسی میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ. وقولوا لهم قولا معروفا، اور انہیں درست اور مناسب انداز میں بات کرو کہ یہ آپ ہی اس کے وارث ہیں. آپ جب کو اللہ شعور عطا کریں گے، آپ بالغ ہو جائیں گے، آپ کا یہ مال آپ کو دے دیا جائے گا. اور یتامہ کو، یتیم بچوں کو جانچتے رہو. جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو ان کا مال واپس کرو. اور جب تم محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری پختہ ہو چکی ہے تو مال حوالے کرو، اور ان کے مال کو فضول خرچی کے ساتھ یہ سوچ کر جلدی جلدی استعمال نہ کرو کہ کہیں وہ بڑے ہو کر مطالبہ نہ کر دیں. ان کا حق پورا پورا ان کو دو. رہی بات کہ اس میں سے بطور فیس کے کوئی استعمال کر سکتا ہے یتیم کا مال یا نہیں، تو فرمایا ومن کان غنیا، جسے اللہ نے خود وسعت اور مال دے رکھا ہے اسے تو چاہیے نہ لے، اللہ اس کو اجر دیں گے. اور اگر وہ خود ضرورت مند ہے تو پھر مناسب جتنی فیس ہے اس میں سے وہ لے سکتا ہے. اور جب تم یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ بھی بنا لو. اللہ تعالیٰ کافی ہیں حساب لینے والے. جس طرح للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جس طرح مردوں کے حصے مقرر ہیں ان کے والدین کی طرف سے، ان کے قرابت داروں کی طرف سے، وللنساء نصیب، بالکل اسی طرح عورتوں کے بھی حصے اللہ مقرر کر رہے ہیں. وہ والدین کی طرف سے انہیں ملے گا، قرابت داروں کی طرف سے انہیں ملے گا. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، اللہ کی طرف سے ان کا حصہ مقرر ہے. اور وراثت کی تقسیم کے وقت اگر کچھ غیر وارث رشتہ دار آ جائیں جو وارث نہیں ہیں، جن کا حق نہیں بنتا، وہ آ کے مطالبہ کریں، یا کوئی ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، فقراء ہوں، مساکین ہوں، قرابت دار بھی ہوں، تو تم ان کو اس میں سے کچھ کھلا پلا کر شرعی مسئلہ بتا کر رخصت کر دو کہ شرعی طور پر آپ وارث نہیں ہیں. اور یتیموں کے مال کھانے میں بہت احتیاط کرو. ڈرو اس وقت سے کہ اگر تم اپنے کمزور بچے چھوڑ کر دنیا سے جاؤ گے تو کتنے فکر مند ہوگے دل میں. اسی طرح تم ان بچوں کا خیال رکھو اور ان کا مال نہ کھاؤ. اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سیدھی اور درست بات کہو. 10ویں آیت میں اللہ جل شانہ نے یتامہ یعنی یتیم بچوں بچیوں کے مال کھانے کی وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، جو ظلم سے یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ یہ جان لیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب اسی بھڑکتی اور دہکتی ہوئی آگ میں وہ ڈالے جائیں. آیت نمبر 11 سے پورا آگے ایک پیراگراف ہے 5 آیتوں پر مشتمل، جس میں اللہ جل شانہ نے حصے مقرر کیے ہیں از خود.
ماں باپ کا کتنا حصہ ہے اور ورثاء کا کتنا حصہ ہے، ذوی الارحام ہوتے ہیں جو پیٹ کے رشتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جب حصے خود طے کر دیے ہیں تو اب کسی کو اس کے بارے میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں خود وصیت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، ایک بات۔ اور اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی وراثت میں صرف عورتیں ہوں تو ہم اس کے حصے بتا دیتے ہیں۔ ان کن نساء، 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو اسے اس کی وراثت کی 2 تہائیاں تقسیم کی جائیں، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے اس کی تو وہ نصف جائیداد کی وارث ہے۔ ولی ابویہ، اور اگر کوئی آدمی فوت ہوا ہے اور اس کے والدین حیات ہیں تو والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی اولاد زندہ ہو، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو پھر والدین ہی وارث ہیں، تیسرا حصہ ماں کو ملے گا اور باقی سب باپ وارث ہوگا۔ اور اگر اس کے کئی بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہوگی، یا اس کے ذمے جو قرض ہوگا وہ منہا کر کے اس کی وصیت کو پورا کر دینے کے بعد اور اس کے قرض کو اسی کی وراثت میں ادا کرنے کے بعد اس کی جائیداد تقسیم ہوگی۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کون تمہارا کتنا وارث ہے اور کتنا حقدار ہے، لہٰذا اللہ جل شانہ نے یہ حصے خود مقرر کیے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے۔ اور تم مردوں کے لیے اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر جائیں تو اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، نصف جائیداد، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو پھر مردوں کو بیوی کی وراثت میں سے چوتھا حصہ ملے گا وصیت اور قرض کو ادا کر لینے کے بعد، اور ان عورتوں کو چوتھا حصہ ملے گا اگر تمہاری جائیداد میں سے اگر اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو عورتوں کو اپنے شوہر کی وراثت میں سے 8واں حصہ ملے گا وصیت اور قرض کے ادا کر لینے کے بعد۔ اور اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر کے رشتہ دار بھی نہیں، قرابت دار نسل میں سے اور نیچے سے بھی، یعنی اس کے باپ اور دادا بھی نہیں ہے اور بیٹا اور پوتا بھی نہیں ہے، اس کے شجرے میں سے اوپر کا شجرہ بھی نہیں ہے اور نیچے کا شجرہ بھی نہیں ہے، تو اس آدمی کو اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں۔ اس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی زندہ نہ ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہوں بھائی بہن تو 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ وصیت پر عمل کیا جائے پہلے اور قرض کو ادا کیا جائے، کسی کے حصے میں کمی نہ کی جائے، کیوں؟ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والے اور حلم والے ہیں، بردبار ہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ عورتوں کے بارے میں ایک اہم مسئلہ آیت نمبر 14 سے بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے غیرت کے نام پر قتل کا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہماری شریعت میں غیرت کے نام پر قتل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون سے جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے تو معاملہ اس کا اور اللہ کے ذمے ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشہ، اگر کوئی خاتون بدکاری میں مبتلا ہو تو تم 4 گواہ مقرر کرنے کے ذمہ دار ہو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو پہلا حکم یہ آیا تھا کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو، باہر ان کا آنا جانا روک دو، حتیٰ کہ اللہ ان کے درمیان کوئی اور فیصلہ کریں گے۔ پھر شریعت میں فیصلے آئے کہ اگر ان کی نکاح نہ ہوا ہو تو 100 کوڑے مارے جاتے تھے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو پھر اور شریعت میں کئی اس کے طریقے اور کئی اس کے حل بتائے گئے۔
لیکن ان میں سے اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ جس بات کو بیان کیا ہے ان آیتوں میں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ شرعی حدود اور قوانین اس پر نافذ کیے جائیں گے۔ کوئی بھی شریعت سے ہٹ کر خود سے سزا دے یا قانون بنائے یا غیرت کے نام پر قتل کرے، اللہ جل شانہ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اور اگر مرد مدکاری میں مبتلا ہوں تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچاؤ۔ یہ جو ہم جنس پرستی کا فتنہ ہے، اللہ فرماتے ہیں آزوہما، ایک جیوری بیٹھے اور سخت سے سخت سزا ان کے لیے تجویز کرے۔ اب یہ سزا کیا ہے؟ قرآن و سنت اس سزا کی تعیین سے خاموش ہیں۔ یہ وقت کے حساب سے اس زمانے کی جیوری بیٹھ کے جو فیصلہ کر دے، ہاں اس کی سزا سخت ہونی چاہیے۔ فَإِن تَابَا، ان کو توبہ کی طرف لانا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں، اور توبہ آدمی کی قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس کی سانس ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ کی طرف سے توبہ کی مہلت باقی رہتی ہے۔ اللہ توبہ قبول کرتے رہتے ہیں، جو نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں۔ ہاں، توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے، حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، اس وقت کہیں کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، اس وقت توبہ کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر پر زندگی بسر کرتے ہیں اور کافر ہو کے مرتے ہیں، ان کے لیے توبہ کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب اور جہنم تیار کر رکھی ہے۔ عورتوں سے حسن معاشرت کا حکم ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو یا تم انہیں گھروں میں قید کر دو۔ ہاں، اگر تم نے ان کو، یعنی یہ طلاق کے بعد بھی عرب معاشرے میں ایسا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے نکاح سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہم اس کے وارث ہیں۔ تم ان سے حسن معاشرت کرو، عاشروہن بالمعروف، بہترین طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم خواتین کی کسی عادت کو برا سمجھتے ہو تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے تم کسی چیز کو، کسی ایک عادت کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ نے بدلے میں اس خاتون میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم اپنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو، اور ایک بیوی کو تم آتیتم احداہن قنطارا، تم بہت سا مال اس کو دے چکے ہو، اس کی جائیداد کے طریقے پر اس کو وقف کر چکے ہو یا ہدیہ اور گفٹ کر چکے ہو، تو تمہارے لیے اس میں سے کسی چیز کو واپس لینا حرام۔ اتأخذونہ، کیا تم یہ چاہو گے کہ ان پر بہتان لگا کر، ان پر نقصان کر کے، اور ان پر کسی گناہ کی ذمہ داری ڈال کر، اور کسی جھوٹ کے ذریعے تم ان سے چیز واپس لو؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چیز واپس لیتے ہوئے حیا نہیں آئے گی؟ تم ان کو اچھے وقتوں میں تو ایک دوسرے کو محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، افضا بعضکم الی بعض، تم ان کو بھاری جو ہے وہ وعدے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تم ایک چیز دے چکے ہو، اور آج تعلق ختم کرنے کی خاطر اپنی وراثت کو تم ان سے، اس دیے ہوئے مال کو تم ان سے واپس لے رہے ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 22 میں عرب میں ایک عادت بد جاری تھی، اس کا خاتمہ کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ وَلَا تَنْكِحُوا، حرام ہے، نہ نکاح کرو ان خواتین سے جن سے تمہارے آبا، تمہارے والد نکاح کر چکے۔ اس سے پہلے تم یہ گناہ کر چکے سو کر چکے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اللہ کے نزدیک یہ کھلی بے حیائی ہے۔
یہ گھناؤنا عمل ہے، وساء سبیلا، اور انتہائی برا طرز طریق ہے۔ جن سے نکاح حرام ہے، اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 23 میں اس کی لسٹ بیان کی۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں جنہوں نے تم سے مل کے دودھ پیا ہے، تمہاری بیویوں کی مائیں ساس، اور تمہارے ہاں پرورش پانے والی تمہاری سوتیلی بیٹیاں، جو تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں ہیں جن سے تم خلوت اختیار کر چکے ہو، اور ہاں جس عورت سے تمہارا نکاح ہوا ہے اور خلوت نہیں ہوئی اور طلاق دے دی، زندگی میں کبھی اس کی بیٹی سے نکاح کرنا پڑے تو وہ شرعاً تمہارے لیے جائز ہے۔ اسی طرح تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں بہو تم پر حرام ہے، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ نیز وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جن کا نکاح ہو چکا اور وہ دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہیں تو ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں کنیزوں اور باندیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، وہ ان احکامات سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی خواتین ہیں ان سے نکاح جائز ہے، اور نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ تم ان کو حق مہر دو اور اپنا باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو۔ نکاح کرنا تمہارا مقصد ہو، غیر مصافحین، صرف ضرورت کو پورا کرنا تمہارا مقصد نہ ہو، اور حق مہر کتنا ہو شریعت نے کہیں بھی اس کو طے نہیں کیا، اس کو فریقین کی رضا پر چھوڑ دیا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تم نکاح کا رشتہ قائم کرتے وقت ایک دوسرے سے رضا کے ساتھ اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے بعد جو مہر مقرر کر دو گے شرعاً وہی مقرر ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں۔ تم میں سے وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کریں، تو وہ مسلمان باندیوں سے نکاح کر لیں جو ان کی ملکیت میں ہیں، اور اگر مومن ہیں تو اللہ ان کے ایمان کے وارث ہیں، اللہ بہترین جانتے ہیں۔ نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کو بھی ان کا حق مہر دو، اور وہاں بھی تم گھر بسانے والے ہو، نہ کہ صرف ضرورت پوری کرنے والیاں ہوں۔ اور جو باندیاں ہیں وہ چونکہ آزاد ہوتی ہیں، گھروں میں آتی جاتی ہیں، تو وہ نکاح کا رشتے سے اپنا گھر بسانے والیاں ہوں، نہ کہ وہ آزاد پھرنے والیاں ہوں۔ اور اگر باندیوں سے کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو ان پر سزا آزاد عورت کے مقابلے میں نصف ہوتی ہے۔ اگر کہیں ان کو 100 کوڑے شریعت میں ہیں تو باندیوں کے لیے نصف ہوگا، آدھا 50۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے رعایت دی ہے جن کو نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کریں۔ یہ باندی سے نکاح کرنا یہ ہماری طرف سے رعایت ہے۔ ہمارا مشورہ ان نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ صبر کریں اور روکے رہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے خیر مانگتے رہیں، اور جب وہ گھر بسانے کی طاقت اور ہمت رکھے اس وقت آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کریں۔ یہ اجازت ہم نے ان کو دی تھی جنہیں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان۔ ان چند مسائل کے پیش کرنے کے بعد اللہ جل شانہ اپنی رحمت عامہ کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو، اللہ یہ چند چیزیں تمہارے حق میں بہت بہترین طریقے سے چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی تمہارے حق میں چاہت ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کچھ فلیکس لگے ہوتے ہیں ہمارے دکانوں پر، ہمارے گھروں پر، کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ یہ حدیث قدسی کے حوالے سے کہ یہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے۔ تو اس بارے میں یہ مسئلہ سن لیجئے کہ یہ حدیث قدسی کے اعتبار سے اللہ جل شانہ کی طرف منسوب کر کے اسے بیان کرنے میں احتیاط کی جائے، اس کی سند درست نہیں، نہ ہی ثابت ہے۔
ہاں، ہمیں ان آیتوں کو بیان کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ ان آیتوں میں، یہ تو قرآن مجید کی آیات ہیں، اس کا حوالہ یاد کیا جائے، اور اللہ جل شانہ نے ان آیتوں میں اپنی چند ارادوں اور چاہتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں اے ایمان والو، لیبین لکم، یہ دین جو تمہارے لیے ہم نے بیان کیا ہے، تم اس کو غور سے پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس کا فہم حاصل کرو۔ لیبین لکم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تمہارے دین میں تمام وہ بہترین طریقے جو پہلی امتوں کو دیے تھے وہ ہم نے تمہیں دیے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کو سیکھ جاؤ۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں بہت ساری رعایتیں بھی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں۔ اگلی آیت میں پھر اللہ کے ایک ارادے کا اظہار، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ معاملہ رحمت کا اور توبہ کا کریں، اور فوراً تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں۔ اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں خواہشوں میں مبتلا کر کے دین سے دور کر دیں، اور اللہ چاہتے ہیں، اگلی آیت میں پھر یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں ان یخفف عنکم، تمہارے ساتھ معاملہ درگزر کا، معافی کا اور آسانی کا کریں، اس لیے کہ ہم خالق اور مالک ہیں۔ ہم جانتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا۔ سو ایمان والو، یہ چند گناہ ہیں جن سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھنا۔ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، کرپشن سے، جھوٹ سے، ملاوٹ سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ ہاں، تجارت میں ایک دوسرے سے تم نفع حاصل کر سکتے ہو، الا ان تکون تجارتا عن تراض ولا تقتلوا انفسکم، اور کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اپنا ہاتھ کسی مسلمان کی گردن تک نہ آنے دینا، قتل سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان۔ اور جو یہ کام کرتا ہے کسی مسلمان بھائی کا ناجائز طریقے سے مال کھانا یا قتل کرنا، وہ زیادتی ہے، وہ ظلم ہے، پھر ہم اسے جہنم میں ڈالتے ہوئے دیر نہیں کریں گے۔ یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ گناہ نہ کرو۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں تمام کبیرہ گناہوں سے اگر تم اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ، غلطیاں وہ ہم معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتہائی باعزت طریقے سے، پورے وقار کے ساتھ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں، مرد آپ کے ساتھ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، اور مردوں کو آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت میسر ہوتی ہے، تو ہمارے لیے بھی کچھ احکام مقرر فرمائیں تاکہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کا قرب پائیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں یہ آیت اتاری، آیت نمبر 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، بعض معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ دینی معاملے میں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کا جو میدان ہے نیکی کا، اللہ جل شانہ انہیں اس میں سے اجر دیں گے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کو ہم نے عمل کا جو میدان دیا ہے ہم اس کو اسی میں سے اجر دیں گے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے۔ آیت نمبر 33 میں عرب کیا ایک مشہور مسئلہ ہے، اس کی وضاحت کی گئی وراثت میں، کہ ایک آدمی کسی دوسرے خاندان سے معاہدہ کر لیتا تھا دوستی کا، کہ مجھ پر کوئی کڑا وقت آئے گا تو آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ پر کوئی وقت آئے گا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور اس معاہدے کو موالات کا نام دیتے تھے، اور موالات جس سے کر لیتے تھے اس کو، جس کو ہمارے پنجابی زبان میں پگڑی بدل بھائی کہتے ہیں، تو ان کو جائیداد میں سے حصہ دیا کرتے تھے، چھٹا حصہ، ایک دوسرے کے وراثت میں سے بھی وہ حصہ دار ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے جن سے وعدے کر رکھے ہیں وہ دیجئے، اس کے بعد اسے ختم کر دیجئے، کیونکہ وراثت کے حصے جو شرعاً ہم مقرر کر چکے ہیں، اللہ جل شانہ نے اس قانون کو ختم کیا کہ دوستی تعلق یہ ہوگا، لیکن وراثت میں سے آج کے بعد کسی دوست کو موالات کے نام پر حصہ نہیں ملے گا، اور اس مال میں سے جو تم نے وارث مقرر کیے ہیں
تو وہ حصہ تو والدین اور قرابت داروں کا ہے اصل میں، اور جن سے تم نے وعدے کر رکھے ہیں اور ان سے مال تم وصول کر چکے ہو، اس معاہدوں کو اس کی مدت تک ختم کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ جل شانہ نے عورتوں کو بھی سمجھایا اور اس بات کی تعلیم دی کہ عورت کی بہترین حفاظت، حمایت، مدد اور اس کی کفالت اور نگرانی اللہ جل شانہ نے مرد کے ذمے رکھی ہے، اور مرد کو اس کا وکیل اور نگران مقرر کیا ہے، اور مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی فضیلت ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ پھر کما کر لا کر کھلانا یہ ہم نے مرد کے ذمے لگایا ہے۔ عورتیں اگر اپنے اندر 3 صفات پیدا کر لیں تو وہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس پہ توجہ کر لیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نمبر 1، اعمال صالحہ کی پابند ہو جائیں اور گھر میں اہتمام کر لیں۔ یہ عورت اگر گھر میں اعمال صالحہ کا اہتمام کرتی ہے تو یہ اس کی پوری نسل جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہو جاتی۔ ایک عورت نہیں، اپنی پوری نسل کی معلمہ، استاد اور پوری نسل کی کفیل اور نگران ہوتی۔ وہ ایک پورا مدرسہ ہے، ایک مکتب ہے جو گھر میں اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہی ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ ہم نے دین کی یہ بنیادی باتیں گھر میں اپنی ماں سے، اپنی پھپھو سے، اپنی دادی سے، اپنی نانی سے، اگر وہ دین کی طرف راغب ہوں تو اپنی پوری نسل کو دین کی طرف متوجہ کر دیتے۔ فالصالحات تو پہلی صفت ہے کہ عورتیں اعمال صالحہ کی پابند ہوں اور گھر میں اس کا اہتمام کریں۔ قانتات، اور وہ اپنے شوہروں کی اور اللہ کی فرما بردار۔ تیسری صفت حافظات للغیب، مرد کی اولاد کی، اس کے مال کی اور اس کی عزت کی پیٹھ پیچھے بھی حفاظت کرنے والے۔ 3 صفات اگر ان کے اندر ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ اس خاتون کی حفاظت فرمائیں، اللہ کی مدد اور نصرت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ اور وہ خواتین اللاتی تخافون نشوزہن، مرد اور عورت ان کی چپکلش ہو جائے اور معاملات افہام و تفہیم پر آ جائیں تو اللہ جل شانہ نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو فعظوہن، تم ان کو دین کی نسبت سے سمجھاؤ، گفتگو کرو۔ میاں بیوی اگر بیٹھ کر گفتگو کریں تو اللہ فرماتے ہیں ہم بہت سارے مسائل ان کے حل کر دیتے۔ دوسرا طریقہ ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، اگر خواتین کی طرف سے سختی ہے اور نافرمانی کا خدشہ ہے تو مرد ان سے اپنے بستر کو الگ کر لیں۔ یہ تھوڑی سی دوری جو ہے وہ بعض اوقات معاملات کے سدھارنے میں معاون ثابت ہوتی۔ اور تیسرا وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ عموماً وَاضْرِبُوهُنَّ ضرب کا معنی یہ نہ سمجھا جائے کہ دین ان کو مارنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ ماریے۔ ضرب کا معنی مارنا نہیں ہوتا ہر جگہ، ضرب کا معنی بولنا بھی ہے، بیان کرنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، ڈانٹنا بھی ہے۔ تو اس سے کیا مفہوم ہے وَاضْرِبُوهُنَّ؟ تو حدیث شریف میں آیا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جس میں نہ مارنا مراد ہے، فزیکلی ہاتھ اٹھانا مراد ہی نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ کسی مرد کو خواتین پہ ہاتھ اٹھانا شرعاً منع ہے۔ اور اگر یہاں وَاضْرِبُوهُنَّ سے مراد مار ہوتا تو حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے تو خود اجازت دی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات، ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات، صحابہ کرام کی ازواج مطہرات، صحابیات ہیں، تابعیات ہیں، اور بہت سارے اسلام کی ہسٹری میں قرون اول میں کوئی ایک مثال تو ایسے ہوتی کہ کسی صحابی نے اس کو ضرب سمجھتے ہوئے اپنی
خواتین پر ہاتھ اٹھایا، جہاں بہت سارے قصے ہیں اور بہت بڑی تاریخ ہے، وہاں آپ حیران ہوں گے کہ اس پوری تاریخ میں ایک قصہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے فزیکلی اپنی خاتون کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی۔ کتنی بڑی بات۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں کسی درجے میں، مردوں کو بھی کہا کہ پھر تم فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان پر سختی کے بہانے مت ڈھونڈو، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ جان لو کہ تمہارے اوپر بھی ایک ذات ہے، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تم سب کے اوپر ہے اور سب سے بڑے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اس صلح کے بعد، واعظ و نصیحت کے بعد بھی، اور پوری طرح کوشش کر لینے کے بعد بھی اگر مزاج نہ مل رہے ہوں اور جو ہے وہ یہ جاری ہو آپس کی چپ کلش، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایک طریقہ یہ ہے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک فیصل، ایک سمجھدار، ایک سیانہ آدمی، ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے یہ بٹھا دیجیے۔ اگر مرد اور عورت اپنا گھر بچانا چاہتے ہوں اور اصلاح چاہتے ہوں گے، اللہ ان کے درمیان موافقت ڈال دیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، باخبر۔ اس کے بعد بھی، یعنی حکم کے بعد بھی بات نہ بنے تو مسئلہ کیا ہے، اس کی تفصیل اسی سورہ نساء میں آگے جا کے آ رہی۔ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت دار، یتیم، مسکین اور قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کسی مجلس میں بیٹھے شخص یا فرد، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ اپنے غلاموں اور باندیوں، نوکروں اور ملازموں کا بہت خیال رکھیے۔ خواتین کے متعلق اور اپنے ملازمین کے متعلق ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ان کے ساتھ بہترین سلوک۔ اور وصیتوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، وصال سے چند لمحے پہلے آنکھیں کھولیں اور فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز کا خیال رکھنا اور ایک اپنے ملازمین کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتا ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ اپنے مالوں میں، اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتے، جو دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اپنی دولت کو چھپا کے رکھتے ہیں، ان کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، ایک ہیں بخل والے، ایک وہ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں، اور ریاکاری میں یہ بات شامل ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے، اس کا دکھلاوا کیا جائے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مال جو صرف ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور اللہ پر آخرت کا یقین ہے تو پھر کوئی بھی شخص شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جو شیطان کا دوست ہو جائے وہ پھر اس کا بدترین دوست ہوتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، لوگوں کا کیا بگڑ جاتا ہے کہ وہ اس بات پر محنت کریں کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، فکر آخرت کو مضبوط کریں، اور انفقوا مما رزقہم اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ کسی بھی انسان پر ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہوگی اللہ اسے دگنا کر کے واپس کریں گے، اور اللہ جل شانہ اپنی طرف سے بہترین اجر بھی دیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اور رسول اٹھائیں گے اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کے اٹھایا جائے اور آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ ایک مرتبہ حدیث شریف میں قصہ ہے صحیح مسلم میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب میں، جلیل القدر صحابہ میں اور علم و فضل والے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تم خوبصورت قرآن پڑھتے۔ تو ان کا یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں، قد انزل علیک الوحی، قرآن تو آپ پر اترتا ہے، آپ سناتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کا کلام قرآن کسی دوسرے کی زبان سے سنوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانا شروع کیا اور میں نے سورہ نساء کا انتخاب کیا، اور سورہ نساء جتنا اب ہم پڑھ چکے ہیں یا ایھا الناس سے، وہاں سے لے کے یہاں تک اس آیت تک فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں تک میں پہنچا، 41 آیتیں ہو گئیں۔ تو مجھے اپنے نصیب پر، اپنی مقدر پر، اپنی قسمت پر ناز آیا۔ میں اپنے دھیان سے جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، میری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہ تھی، لیکن جب میں نے یہ پڑھا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ اللہ ان کا نام لے رہے ہیں کہ ان کو ہم امت کے سامنے قیامت کے دن امت پر گواہ بنا کے پیش کریں گے، تو میں نے کہا یہ میری قسمت ہے کہ میں ان کو ان کے کہنے پہ قرآن سنا رہا، اور وہ چہرہ جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ تو میں نے آنکھ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں خاموش ہو گیا اور تلاوت بند کر دی۔ میں نے دیکھا کہ قرآن کی تاثیر، قرآن کے الفاظ اور قرآن مجید کی یہ تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محو ہو کے سن رہے ہیں کہ آنسوؤں کے قطروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ تو میں نے وہیں تلاوت کو بند کیا۔ تو قرآن مجید سننا، جہاں پڑھنا، جہاں عمل کرنا، جہاں قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید پر غور، فکر اور تدبر، یہ ایک معنی خیز چیز ہے، قرآن مجید کے آداب اور حقوق میں سے ہے، وہاں قرآن مجید کو سننے کا ایک اپنی ایک لذت، ایک حلاوت، اور قرآن مجید کو سننا ایک باقاعدہ سے ایک سنت ہے۔ لہٰذا اچھے قاری سے جو پورے حقوق اور آداب کی رعایت رکھنے والا ہو، وہ نماز میں، قیام اللیل میں، تراویح میں قرآن جو ہے وہ سنائے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ سننا بھی آپ کے ہدایت کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، ایک دن ایسا آنے والا ہے انسانوں جس دن کافر اور رسولوں کے نافرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے یہ چاہیں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ زمین میں برابر دھنس جائیں، اللہ کا سامنا نہ کرے، لیکن کوئی بھی شخص اللہ سے نہ چھپ سکتا ہے، نہ اپنی بات کو چھپا سکتا ہے۔ اے ایمان والو، چند احکام ہیں۔ نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ شراب کے حرمت کا دوسرا سٹیپ اور دوسرا درجہ ہے۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ کہ تم جان جاؤ کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو تب تک نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی بھی قضائے حاجت کر کے واش روم سے آیا ہے، یا تم اپنی خواتین سے ملاقات کر کے آئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو فوراً مٹی سے تیمم کر لو اور چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیمم جو ہے وہ طہارت کا بدل ہو جائے گا، اور لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو کچھ ہی دیر بعد جب حالت بدلے گی اور کہیں سے پانی میسر ہوگا تو پھر غسل کرنا فرض ہو جائے گا، پھر فوراً غسل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان۔ آپ نے دیکھا نہیں، اللہ فرماتے ان یہود و نصارہ کی طرف جنہیں ہم نے تورات کا ایک بہترین حصہ دیا تھا، انہوں نے گمراہی حاصل کی تھی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے دین سے دور ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں۔ اگر تمہارا اللہ سے تعلق ہے تو پھر یہود و نصارہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کافی ہیں دوست، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں مددگار۔ اور یہودیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے بدلا، زبان کو توڑا موڑا، دین میں طعنہ زنی کی، سمعنا و عصینا کہا، واسمع غیر مسمعین کے الفاظ بدلے، اور پیچھے ہم پڑھ چکے وہ راعینا کو راعینا کہتے تھے۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ انظرنا کہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ جو ہے توہین کے راستے اپنائے، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی، اور چند لوگوں کے سوا وہ ایمان نہ لائے۔ اے اہل کتاب، ہم تم پر قرآن نازل کر چکے ہیں، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ چہروں کے مسخ ہونے سے پہلے فوراً پلٹ آؤ
اور قرآن پر عمل کرو، ورنہ نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے اپنی رحمت سے ہفتے کے دن میں شکار کرنے والوں کو، مچھلی کے شکار کرنے والوں کے چہرے مسخ کیے تھے، ہم تمہارے چہرے مسخ کر کے رکھ دیں گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے۔ اے ایمان والو، شرک کا راستہ کبھی نہ اپنانا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے اور معاف نہیں کرتے کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ جس کا چاہیں اللہ جو چاہیں گناہ معاف کر دیں گے، لیکن جو شرک کرتا ہے وہ اللہ پر ایسا بہتان باندھتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف؟ دنیا میں ایسے بھی ہیں، یعنی یہود و نصارہ بھی تھے، اور دنیا میں یہود و نصارہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کم کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بہت بہترین کر کے، پاکیزہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ جسے پاک کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ کھجور کی گٹھلی کی جو جھلی ہوتی ہے سفید، اسے تاگا کہتے ہیں، اور اللہ ایک تاگے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ دیکھیے لوگ کس طرح اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جو ہے، ایک گناہ بھی اور ایک بات کا دعویٰ کرنا دین میں اللہ کی نسبت سے جو اللہ نے کہی نہ ہو، ان کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہو جاتے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں وہ لوگ جنہیں تورات کا علم دیا گیا تھا، وہ کس طرح بتوں اور شیطانوں کی تصدیق کرتے تھے، اور بت پرستوں اور کافروں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ مومنوں سے زیادہ ہمارے دین کے قریب ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، اور جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں اس میں کائنات کی کوئی طاقت اس کی مدد اور نصرت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر ان کے پاس زمین کی بادشاہت کا حصہ ہو جائے ان یہود و نصارہ کے ہاتھ میں، تو یہ لوگوں کو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی دینا پسند نہ کریں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے ہمیشہ بغض اور حسد کا معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ان کو بہت بڑی سلطنتیں اور موقع دیے تھے، لیکن ان میں سے چند ایک ایمان لے آئے اور باقی سب نے دین میں رکاوٹ بن گئے اور ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جہنم ان لوگوں کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم اسے ایسی جہنم میں داخل کریں گے، اور جب کبھی ان کی جلدیں، ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ان کی بدلے میں ہم اور کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ یہ عذاب مسلسل چکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، ہم اس کے ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور اس میں ان کے لیے گھنے سائے ہیں۔ اگلی آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ میں مختلف خاندانوں کے پاس مختلف ذمہ داریاں تھیں۔ جو مکہ کے متولی تھے، وہاں کے مقامی سرداران تھے، اس میں ایک خاندان تھا شیبی خاندان، شیبہ، اور اس کے سربراہ تھے عثمان ابن ابی طلحہ، شیبی خاندان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چاہا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر عبادت کی جائے۔ ان کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھیں، وہ کلید بردار تھا، ان کے پاس کنجی تھی، چابی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سرداران مکہ نے آپ کو بیت اللہ کی چابی دینے سے منع کر رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جو ان قریب آنے والا ہے، کہ اس وقت میں تم یہ چابیاں خود لے کر میرے سامنے حوالہ کرنے کے لیے کھڑے ہوگے۔ یہ جملہ کہا اور تشریف لے گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا، ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے 8ویں سال سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں آئے۔ تو جہاں اور باتوں میں اعلان ہوا کہ ہم اپنی پوری سلطنت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہے ہیں، تو وہاں ہر ایک نے اپنی ذمہ داریاں لا کے حضور علیہ السلام کے سپرد کی، اور وہاں یہ بھی کھڑے چابیاں لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک جملہ کہا تھا،
جی بالکل یا رسول اللہ۔ چابیاں پکڑائیں اور واپس چلے گئے، گھر سے آئے نہا کر کپڑے بدل کے، اور کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اگر میں اس وقت اپنے ایمان کا اعلان کرتا تو لوگ سمجھتے شاید کہ میں اس ذمہ داری کو یا اس چابی کو واپس نہ کرنے کے لیے ایمان لا رہا ہوں یا دکھلاوا کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اور تمہارے خاندان نے صدیوں اور نسلوں سے پوری امانت داری کے ساتھ بیت اللہ کی خدمت کی، اور اگر تم اب ایمان لا رہے ہو تو اللہ جل شانہ تمہارے بارے میں آیت اتار چکے۔ یہ اگلی آیت ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان اہل کو ان کی امانت واپس لوٹا دو، اور حضور علیہ السلام نے چابیاں دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک یہ ذمہ داری اور یہ سعادت تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اور آج 1500 سال 1400 سال گزر گئے ہیں، سعودی حکومت جو ہے وہ بھی ان سے چابی لے کر اللہ کے گھر میں داخل ہوتی ہے، وہ اس کی وارث اور مالک نہیں ہے۔ ان کو ایک آفس دیا گیا ہے، وہ اسی خاندان کے پاس ہے، شعبی خاندان ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، چابی ہمیشہ اس کے پاس ہوتی ہے، اور سعودی حکومت ان سے ریکویسٹ کرتی ہے اور وہ آتے ہیں اور وہی کھولتے ہیں، اور جب یہ وفد یا مہمان چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سعودی بادشاہ بھی آئے تو چابی ان کے پاس ہوتی ہے، وہ جب چلے جاتے ہیں تو یہ بند کر دے۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق و انصاف سے فیصلہ کرو، یقین جانو اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں جو بہترین بات ہے، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں، اگر حکومت وقت ہے اور وہ شرعی ضابطوں کے مخالف نہیں، شریعت کے مطابق چلنے والی ہے، تو اس حکومت وقت اور اس کے بنائے گئے قوانین اور فیصلوں کی پابندی کرو۔ اور اگر کسی بات میں تنازع ہو جائے، ان فرد کا فرد کے ساتھ، ادارے کا ادارے کے ساتھ، کسی بھی معاملے میں اگر کوئی تنازع اور اختلاف کی صورت بن جائے، فردوا الی اللہ والرسول، تو بحث کرنے کی بجائے فوراً اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹ جاؤ کہ اس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ بس اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان لو گے تو یہ تمہارے حق میں بہترین ہے، اور انجام سے سب سے بہترین فیصلہ یہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان منافقین کو دیکھا نہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ پر کلام نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں اور شریعت کو آخری فیصلہ سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی اپنے لیے آخری فیصلہ سمجھیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور اپنے فیصلے جا کے غیر اللہ سے کرواتے ہیں، ان سے کرواتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے، حالانکہ انہیں ان کے انکار کا حکم دیا گیا ہے، اور شیطان چاہتا ہے اس طرح غلط فیصلے کروا کے تمہیں دین سے دور کر دے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فیصلوں میں جس طرح ایمان میں اللہ اور اس کے رسول ہیں، ہماری عدالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہونے چاہیے، تو منافقین ہمیشہ جو ہے وہ اس سے پہلو تہی کریں گے اور بچائیں گے۔ اس سلوک کا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے، اللہ بہترین طریقے سے ان کے دلوں کو جانتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دلوں میں نفاق ہے اور جو اطاعت کا دعویٰ کر کے آپ کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتے، آپ ان کو نظر انداز کیجیے، اگنور کر دیجیے، ان کو نصیحت کیجیے، اور دین میں اگر دینی اعتبار سے وہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ دین کی بات کو بطور تبلیغ کے قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اپنی بات کو بہترین دعوت کے انداز میں پیش کر کے ان سے پہلو تہی کر لیں۔ کیوں کہ دنیا میں کوئی بھی رسول آتا ہے تو رسول کے بھیجے جانے کا مقصد ہی اطاعت ہے، اور اگر رسول کی تم اطاعت نہیں کرو گے تو پھر رسول پر ایمان کا دعویٰ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ آئیں آپ کے پاس معذرت کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار کریں، یہ نفاق کا طرز عمل چھوڑیں، لوجد اللہ تواب الرحیم،
اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے اور مہربان ہیں۔ اس کے بعد اصولی آیت ہے آیت نمبر 65 سورہ النساء کی، کہ جس طرح توحید میں لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، رسالت میں اطاعت میں یہ آیت بنیادی آئینی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک، ہرگز ہمیں اس کے سوا کوئی اور بات قبول ہی نہیں ہے، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہمارے ہاں اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلوں کو آخری فیصلہ نہ مان لے، آپ کی اطاعت اور اتباع کی حد نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانیں، اطاعت اور اتباع کریں، بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور آپ کے سامنے سر جھکا دیں۔ رسول کی اطاعت کتنا بڑا عمل، ہم نے یہ تھوڑی فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا جلا وطن ہو جاؤ، یہ اگر حکم دیتے تو تم میں سے چند لوگ ہی عمل کر پاتے اور اکثر چھوڑ دیتے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ، اور جو رسول کی اطاعت کرے گا ہم اسے اپنی طرف سے بہترین اجر عطا کریں گے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، انہی کے لیے ہم صراط مستقیم پہ انہی کو چلاتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، یہ پیراگراف پھر اسی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ختم ہوتا ہے۔ سن لیجئے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، آخرت میں اللہ جل شانہ اسے ان لوگوں کی صف میں کھڑا کریں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صف میں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ حسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی ہے، اور یہ کتنے بہترین لوگ ہیں، جس کو اطاعت کی بنیاد پر آخرت میں انبیاء کی صحبت میسر ہو جائے، اولیاء کی صف مل جائے، شہداء کا مرتبہ مل جائے، ذالک الفضل من اللہ، یہ اس پر اللہ کا فضل